اور ایک اہم بات جس کے طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، علماء رفتہ رفتہ ہم سے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں، کس مشرب سے ہو، لیکن مومن ہو، مسلمان ہو، موحد ہو، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج بہت ہی افسوسناک خبر سننے کو ملا کہ رئیس العلماء شیخ الحدیث حضرت العلامہ مفتی محمد ظہور علی خان صاحب انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سن کر دل بہت زیادہ افسردہ ہوا، دل بہت زیادہ مغموم ہوا۔ ایک حق گو عالم تھے، فصاحت و بلاغت کے بے تاج بادشاہ تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے علوم کے امین تھے۔ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے عاشق تھے۔ حضرت مفتی ظہور علی خان صاحب ایک ایسی شخصیت تھی، واللہ میں ان کے درس میں بار بار بیٹھا ہوں، جب بات کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ موتی بخیر رہے۔ مزاحیے بھی بہت تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ جو مولانا امیر بجلیگر صاحب رحمہ اللہ، یہ بہت پاگل آدمی ہے۔ رد جب کرتے تو بہت عجیب انداز سے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو منڈا لایا گیا تھا آسمان سے، جنت سے، تو جب وہ ذبح ہو گیا تو وہ کس نے کہا تھا؟ کہتے ہیں کہ تفسیر کے اصول تو یہ ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ واجملوا ما اجملہ اللہ۔ جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھے بس وہ پوشیدہ ہے، پھر اس میں یہ بات کرنا کہ وہ کس نے کہا، ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابہموا ما ابہمہ اللہ واجملوا ما اجملہ اللہ۔ پھر آخر میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو رد ان کا ہوتا تھا بہت ہی خوبصورت انداز میں، تنقید بہت خوبصورت انداز سے کرتے تھے، اور جو الفاظ کے جو چناؤ ہوتا تھا، الفاظ یہ ان کی گھر کی لونڈیاں تھی، ایسے الفاظ نکالتے تھے، چاہے عربی الفاظ ہو یا اردو الفاظ ہو یا پشتو ہو۔ اللہ نے ان کو ایک عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا، احادیث میں بھی بہت ماہر تھے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کا جو درس دیتے تھے وہ امام المفسرین حضرت العلامہ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کا جو انداز ہے اس انداز سے دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے میں نے حضرت شیخ پنجپیر رحمہ اللہ کی پوری کیسٹوں کو سنا ہے۔ کراچی میں وہ عالم تھے جس نے سب سے پہلے دورہ تفسیر شروع کیا تھا۔ کوشش کرتے تھے، اور ایک حق گو عالم تھے۔ اگر کسی عالم میں اچھی بات ہوتی تو اس کی تعریف کرتے، چاہے اس کا مخالف کیوں نہ ہو۔ اگر بری بات ہوتی تو اس کی تردید کرتے۔ یہ حق گوئی کی علامت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت شیخ الحدیث حضرت العلامہ مفتی ظہور علی خان صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے بال بال کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین، جامعہ کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، ان کے جو متعلقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات جس کے طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، علماء رفتہ رفتہ ہم سے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں، کس مشرب سے ہو، لیکن مومن ہو، مسلمان ہو، موحد ہو، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کو ان کے ساتھ لاکھ اختلافات صحیح، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی قدر کریں، آپ ان کی خدمات کو سراہیں، آپ ان کے خدمات کو اچھے نظر سے دیکھیں، یہ آپ پر فرض بنتا ہے۔
ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ علم کو ایک ساتھ میں نہیں اٹھاتا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم اٹھ جاتا ہے علماء کے اٹھ جانے کے ساتھ۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ذہاب العلم بذہاب العلماء، علم کس طرح ختم ہوگا؟ جب علماء جائیں گے دنیا سے، ان پڑھ و جاہل رہ جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس غم کی وجہ سے غمزدہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے دلوں پر صبر کی پٹی اور مرہم لگائے۔